ہوئی ہماری سابقہ اسپیکر اور نو منتخب قائد حزب اختلاف محترمہ عطیۃ الوکیل کو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترمہ عطیۃ الوکیل۔ آج میں اس باوقار ایوان میں اپنی 2 سالہ رفاقت کے آخری کلمات پیش کرنے کے لیے ادھر بیٹھی ہوں۔ یہ لمحہ جہاں ایک اداسی کا حامل ہے، وہیں یہ اس فخر سے بھی لبریز ہے کہ مجھے دنیا کی اس منفرد اسمبلی کا حصہ رہنے کا اعزاز حاصل ہوا، جس کی بنیاد ایک ایسے عظیم انسان نے رکھی تھی جس کا ہر سانس نونہالوں کی تعمیر سیرت کے لیے وقف تھا۔ میرا دوسرا فخر یہ ہے کہ میں اب بھی اس اسمبلی کا حصہ ہوں۔ مزید 2 سال کے لیے بحیثیت قائد حزب اختلاف بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ بحیثیت اسپیکر ہمدرد نونہال اسمبلی، میرے 2 سالہ دور کے ہر لمحے نے مجھے الحمدللہ شہید پاکستان حکیم محمد سعید صاحب کے ویژن سے ہم آہنگ کر دیا۔ ویژن جو محض بچوں کے لیے ایک رسالہ نکالنا یا ایک اسمبلی بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک فکری انقلاب تھا۔ میرے بابا قائد نونہال اور محترم انکل علی بخاری صاحب نے نونہالوں کو محض ایک چھوٹا بچہ نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ مستقبل کا معمار، قائد اور معمار وطن سمجھا۔ آپ کا فلسفہ سادہ مگر گہرا تھا۔ اگر تم پاکستان کو عظیم دیکھنا چاہتے ہو تو نونہالوں کو عظیم بنا دو۔ آج ہمدرد اسمبلی کے اس پلیٹ فارم پر ہماری موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ شہید پاکستان کی لگائی ہوئی شمع آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے۔ عزیز نونہالوں، ان 2 برسوں میں بطور اسپیکر میں نے جو کچھ سیکھا وہ کسی درسی کتاب میں نہیں مل سکتا۔ میں نے سیکھا کہ قیادت صرف حکم چلانے کا نام نہیں، بلکہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنے اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنے کا نام ہے۔ میں نے سماعت کی تہذیب اور اختلاف رائے کا سلیقہ سیکھا ہے۔ یہ 2 سال محض تقاریر کا مجموعہ نہیں تھے، بلکہ یہ میری شخصیت کی تراش خراش کا ایک طویل عمل تھا۔ میں نے یہاں ادبی اختلاف سیکھا کہ ایوان کا وقار کسی عہدے میں نہیں، بلکہ اس کی روایات کی پاسداری میں ہے۔ اس منصب نے میری شخصیت کو وہ جلا بخشی ہے جس کا نقش میری زندگی بھر میرا ساتھ دے گا۔ میں اس ایوان میں 6 سال کی عمر میں ایک مقرر بن کر آئی تھی تو مائک تک بھی نہیں پہنچ پاتی تھی، مگر آج یہاں سے ایک مفکر بن کر جا رہی ہوں۔ میں نے سیکھا کہ ادبی اختلاف کیا ہوتا ہے، کیسے مخالف کی بات کو خاموشی اور احترام سے سنا جاتا ہے اور کیسے دلیل کے ساتھ اپنی بات منوائی جاتی ہے۔ اس منصب نے مجھے سکھایا کہ وقت اللہ کی امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال عبادت ہے۔ وقت کی پابندی محض گھڑی کی سوئیوں کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنی ذات پر قابو پانے اور نظم و ضبط کے ذریعے کامیابی کی چوٹی تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ یہ 2 سال میری شخصیت کی وہ تراش خراش کر گئے ہیں جس کا نقش کبھی ماند نہیں پڑے گا۔ آج میں 9 منتخب قائدین اور اراکین کو ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھیے کہ یہ کرسیاں اور یہ اعزازات محض عہدے نہیں، بلکہ ایک بھاری امانت ہیں۔ آپ اس ایوان کے وقار کے امین ہیں۔ جب آپ اس مائک پر کھڑے ہوں تو آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ نونہالوں کی امنگوں کا ترجمان ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، آپ کی جیت اس میں نہیں کہ آپ نے دوسرے کو کتنا لاجواب کیا، بلکہ اس میں ہے کہ آپ نے اس ملک کی بہتری کے لیے کتنا مثبت سوچا۔ بقول اقبال، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے، گویا امتحان تو ہے۔ آج اس ایوان میں نئے چہرے، نئی توانائیاں
اور نئی امیدیں نظر آ رہی ہیں۔ میں نو منتخب قائد ایوان، قائد حزب اختلاف اور تمام اراکین کو ان کی کامیابی پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھیے کہ یہ عہدے، یہ کرسیاں اور یہ اعزازات دراصل ایک بھاری ذمہ داری اور ایک مقدس امانت ہیں۔ آپ کو اس ایوان کے وقار کی پاسبانی کرنی ہے۔ آپ کا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میں وہ جوہر موجود ہے جو قوموں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اب آپ صرف ایک طالب علم نہیں بلکہ حکیم صاحب کے اس قافلے کے سپاہی ہیں، جس کا مقصد جہالت کے اندھیروں میں علم و آگہی کے دیپ جلانا ہے۔ آخر میں میڈم سعدیہ راشد صاحبہ اور محترم جناب انکل علی بخاری صاحب کی بے حد مشکور ہوں، جن کی سرپرستی نے مجھے وہ اعتماد دیا کہ آج میں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہوں۔ الحمدللہ، میں اس کرسی سے رخصت ضرور ہو رہی ہوں، لیکن ہمدرد کی فکر اور حکیم صاحب کا مشن میرے خون میں شامل ہو چکا ہے۔ میں جہاں بھی رہوں گی اس اسمبلی کی سفیر بن کر رہوں گی اور ثابت کروں گی کہ ہمدرد کے نونہال ہی اس قوم کا اصل سرمایہ ہیں۔ آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ میری دعا ہے کہ آپ کا یہ سفر مجھ سے بھی زیادہ تابناک اور ثمر آور ثابت ہو۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ایوان کی بحث کو ذاتی انا سے بالاتر ہو کر ہمیشہ قومی مفاد اور تعمیر پاکستان کے گرد گھمائیے گا۔ وقت کی پابندی، نظم و ضبط اور آپس میں بھائی چارے کو اپنا شعار بنائیے گا۔ آخر میں میم سعدیہ راشد صاحبہ اور انکل علی بخاری صاحب کی انتہائی شکر گزار ہوں، جن کی شفقت نے ہمیں بولنے کا حوصلہ دیا۔ میں اس ایوان سے رخصت تو ہو رہی ہوں، لیکن یہاں سے ملنے والی تربیت ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ پاکستان کا مستقبل آپ کی آنکھوں میں چمک ہے، اسے کبھی مدھم نہ پڑنے دیجیے گا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان ہمدرد نونہال اسمبلی۔ اب میں مخاطب ہوں اپنی معزز جانشین اور نو منتخب اسپیکر فریحہ بابر سے، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہمدرد اسمبلی کی اسپیکر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ کا نیا عہدہ ایک مقدس امانت اور ایوان کے وقار کی علامت ہے۔ آپ اب اس قافلے کے سالار ہیں جس کی منزل تعمیر پاکستان ہے۔ میں نئے منتخب ہونے والے عہدیداران، قائد ایوان اور ڈپٹی قائدین کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ کا دور اس اسمبلی کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ثابت ہو۔ میں پورے ایوان سے کہوں گی کہ اپنی نئی اسپیکر کا استقبال کھڑے ہو کر تالیوں کی اس گونج میں کریں کہ آپ کا جوش و خروش ایوان کی دیواروں کو ہلا دے۔ شہید پاکستان زندہ باد، ہمدرد نونہال اسمبلی قائد آباد۔ بہت شکریہ۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو۔ اب ہم شہید پاکستان کی 125ویں سالگرہ کی مناسبت سے کیک کٹنگ سیریمنی کریں گے، اور میں چاروں عہدیداران آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ کیک کٹنگ کریں گے۔